آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور ایمان والے بھی ہر ایک اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر کوئی ایمان لانے کا پابند ہے۔ اس کا بیان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورت میں بہت سے احکام ذکر کیے تو اپنی پاکیزہ ہستی کی تعظیم ان الفاظ میں بیان کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ پھر اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ذکر کیا، پھر ان سب کے لیے مومنوں کی تصدیق کا تذکرہ کیا تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا۔ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان سب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، اور اسی طرح سب مومنوں نے اللہ کی تصدیق کی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ان کے وجود کو مانتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں جو اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان وحی کے نازل کرنے کا واسطہ ہیں، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، کیونکہ وہ ان شریعتوں پر مشتمل ہیں جن کے مطابق اللہ کے بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، بندوں کے لیے جو پیغام اتارا گیا ہوتا ہے رسول اپنے بندوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کسی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، جو اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برا کام کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ہمارے رب، ہم بھول چوک پر ہمیں مت پکڑنا، اے ہمارے رب، جیسے اگلے لوگوں پر آپ نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا بوجھ ہم پر مت ڈالنا۔ ہمارے رب، جس بوجھ کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھوانا، اور ہمیں معاف کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں اور ہم پر رحم کریں۔ آپ ہی ہمارے مولا، حامی، مددگار اور راکا ہیں، کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کرنا۔ ایمان والوں کی التجائیں، اس کا بیان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ تکلیف سے مراد وہ حکم ہے جس میں مشقت پائی جاتی ہے، وسعت سے مراد طاقت ہے۔ لہا ما کسبت، جو اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔
جو اس نے خیر کمائی اس کا اسے اجر ملے گا، وعلیہا اور اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس سے مراد بوجھ ہے، مکتسبت اور جو برا کام کیا اس سے مراد شر ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب بھول چوک پر ہمیں مت پکڑنا۔ حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ کر دیا ہے تو بھول چوک کا گناہ معاف کر دیا گیا، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ بھول یا چوک دونوں حالتوں میں گناہ نہیں ہوتا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب جیسے اگلے لوگوں پر آپ نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پر مت ڈالنا۔ اسرا سے مراد سخت مشقت طلب اور مشکل کام ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر سختی کی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں اور نجاست والی جگہیں کاٹ ڈالیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کو تعلیم دیتی ہے کہ وہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر احکام کا وہ سخت بوجھ نہ ڈالے جیسے ان سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب جس بوجھ کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھوانا۔ اس سے مراد وہ مشقت طلب احکام ہیں جن پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہے۔ واعف عنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو مٹا کر اور ان سے درگزر کر کے ہمیں معاف کر دیجئے۔ واغفر لنا اور ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجئے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ وارحمنا اور ہم پر رحم کرنا، اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل کرنا۔ مولانا آپ ہی ہمارے مولا، حامی، مددگار اور آقا ہیں، آپ ہمارے دوست اور مددگار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کرنا۔ مولا اور مالک کا یہ حق ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان دعاؤں میں سے ہر دعا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی بھول چوک کر کوئی مواخذہ نہیں کرتا، بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا، نہ ان پر ایسا بوجھ ڈالتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا اور ان سے وہ چیز اٹھوائی جاتی ہے جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں۔ اس نے انہیں معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان پر رحمت نازل کی اور کافر قوم پر انہیں غلبہ عطا کر دیا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل موجود تھے، آپ نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ جبرائیل نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور فرمایا آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ان میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو نور عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم، صلاۃ المسافرین، فصل الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 807۔